کچھ لچک دکھانی پڑے گی، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لچک دکھانی پڑے گی اس مسئلے پہ، مگر الطاف حسین کی آمد بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کوئی تنظیمیں اس طرح اتحاد کر کے چلائی جائیں گی تو کسی حد تک کامیاب شاید ہی ہوں گے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، یہاں آپ کی باتوں میں سے ہی جو ایک نقطہ، بڑا اہم نقطہ جو آپ نے ابھی یہاں بیان کیا، اگر اس کو میں آپ کے لفظوں میں ہی بیان کروں تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین کی انٹری صرف اس صورت میں قابل قبول ہے پاکستان میں کہ اگر وہ ان تمام جتنے بھی دھڑے ہیں ان سب کو اور ان سب کے لوگوں کو قبول کر لیں تو وہ دوبارہ سے قائد بن کے آ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ایک اور جو چیز جو بڑی خاص چیز ہے، وہ خاص سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ابھی بھی ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین صاحب کے دور میں ایم کیو ایم کے مرکزی اور ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے رہنما تھے، کچھ ایسے رہنما ہیں جو اب بھی خاموش ہیں، جن میں حیدر عباس رضوی کا نام قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ گورنر، سابقہ گورنر جنہوں نے طویل مدت تک گورنر رہنے کا ریکارڈ بنایا، ڈاکٹر عشرت العباد، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں اور بہت اہم لوگ ہیں، واسع جلیل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب بڑے ہی مرکزی رہنما سمجھے جاتے تھے اور الطاف حسین کے بڑے قریبی لوگ تھے یہ الطاف حسین صاحب کے۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے ابھی تک، اور بالخصوص ایک اور نام میں جو یہاں بھول رہا تھا وہ مجھے یاد ہے، عامر خان صاحب، جو بھی بالکل سائڈ لائن ہوئے ہیں، تو اب یہ چلے گئے، میں نے میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق دبئی جا چکے ہیں وہ، تو یقینی طور پر ان کا اس مرجر میں اختلاف پایا جاتا ہے، میرے خیال میں وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حیدر عباس جو کہ بڑے ہی قریبی ترین ساتھی ہیں الطاف حسین کے اور پرانے وقتوں کے ساتھی ہیں، اور جو ایم کیو ایم کا جو ترانہ ہے، جی ہاں، جو خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کا بڑا مشہور ترانہ ہے جو ان کے ہر فنکشن میں پہلے چلا کرتا تھا، اس کے رائٹر بھی وہی ہیں حیدر عباس رضوی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کی خاموشی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک کسی کی طرف اپنے جھکاؤ کا اظہار نہیں کیا ہے۔ صحیح، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو گروپ جن کا نام آپ نے لیے ہیں، عشرت العباد، اپنا حیدر عباس رضوی، قمر خالد یونس اور یہ ندیم نصرت وغیرہ، یہ ایک گروپ جو ہے، آپ کے شاید میں علم میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ گروپ بیچ میں فعال ہوا تھا، عشرت العباد نے اس کو فعال کیا، اور یہ اس میں حیدر عباس بھی فعال ہو گئے تھے، اس میں قمر خالد یونس اور ندیم نصرت بھی، یہ میں آپ کو بارے دیگر بتا رہا ہوں، ندیم نصرت بھی اسلام آباد آئے، مگر اس زمانے میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے ان کو کام کرنے نہیں دیا، مطلب ان کو پابند نہیں، آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ کام کریں۔ ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی خطرے کی گھنٹی ان کو بجائی کہ یہ لوگ آئیں گے، اسی کا پیغام مطلب چلائیں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ اچھا، عشرت العباد جو ہے وہ ان سے بھی رابطے میں ہے، الطاف حسین سے بھی رابطے میں ہے کسی حد تک۔ اچھا، ندیم نصرت الگ تو ہو گئے الطاف حسین سے، مگر ان کے فی الحال ہم لندن کے اندر جو عزیز آبادی ہیں، مصطفیٰ عزیز آبادی ہے، ان لوگوں سے بھی کسی حد تک تھوڑے بہت رابطے ہیں، مراسم ہیں، تعلقات ہیں۔ اچھا، وہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، شدید اختلافات ہیں ان کے۔ عشرت العباد اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عشرت العباد عنقریب اسی مہینے میں یا جنوری کے اندر آپ دیکھیں گے عشرت العباد اور یہ پاکستان میں منظر عام پہ آ جائیں گے، حیدر عباس رضوی اور یہ سب لوگ آ جائیں گے، کیونکہ وہ قوتیں جو یہ منظم کر رہی ہیں، جو بھی حکومت پاکستان کہہ دوں میں اگر، تو وہ ان لوگوں کو یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اگر اپنا بزنس کرنا ہے دبئی میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ دبئی میں بزنس کر رہے ہیں اپنے نا، اس میں بڑے بڑے رہنما ہیں جو یہاں میں یہ ایک بالکل غریب لوگ تھے، آج وہ بڑے پیسے والے ہیں، اسی ایم کیو ایم کی وجہ سے میں نے مہاجر عوام کے شہداء پہ انہوں نے بڑا میں نے کمایا، بڑے 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 ڈپارٹمنٹ اسٹور بزنس کر رہے ہیں دبئی کے اندر، یہ سب لوگ جو بابر گوری اس میں بڑا اہم نام ہے یہ سب، تو یہ یہاں آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں اس وقت کی، یا اب معافی تلافی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کام کرنے رہنے دیا جائے یہاں، اور وہ بولتے ہیں بھائی آپ کو اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے ہم کریں گے اس پہ، تو وہ کام کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ۔ اب پہلے یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ منظم نہیں ہے، ہم کس پہ کریں، یہاں جاتے تھے تو مصطفیٰ کمال الزام لگاتے تھے، وہاں آتے تھے فاروق ستار الزام لگاتے تھے،
اب یہ جب منظم ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں یہ لوگ یہاں آئیں گے، مگر ان کا بھی اندر کھانے یہی مطالبہ ہے کہ اگر قائد طریق آ جائیں تو زیادہ بہتر ہو۔ عشرت العباد خاص طور پہ اس کے لیے سرگرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہی قائد کو اگر کوئی ایسا مخلص مہاجروں کا لیڈر مل جائے، کیونکہ ہمیں تو جنرل تجزیہ ہم کرتے ہیں، ہم اس پہ کسی کی وہ نہیں کرتے کہ بھئی کسی ہم جانبدار ہو کے کرتے ہیں اس پہ نا، تو غیر ہاں تو اب جانبدار نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو کہنے کا مقصد ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مخلص ان میں اگر یہ اتحاد کرا دے، الطاف حسین کو بھی اس میں تھوڑا سا سخت رویہ ترک کرنا پڑے گا اس وقت مہاجر عوام کی خاطر، اس عوام کی خاطر جو اپنے حقوق کے لیے اس وقت وہ یعنی کہ نان شبینہ کو محتاج ہو رہے ہیں شہر کراچی کے لوگ، کیونکہ یہاں ان کے مسئلے مسائل زیادہ ہیں بنسبت کسی گوٹھوں گاؤں اور دیہات میں رہنے والوں کے، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شہری ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے وضاقتہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان میں اس صورت میں الطاف حسین سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ان کو ساتھ لے کے یہ آ جائیں اور ان کو معاف کریں، ایک عام معافی کا اعلان کریں، جیسے ہوتا ہے عام معافی کا اعلان، ایسا ایک عام معافی کا اعلان اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین کے لیے کر دے، اور الطاف حسین اپنے کارکنان کے لیے جو جنہوں نے غلط الفاظ نکالے ہیں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کو معاف کریں، ان لوگوں کو ہاں وہ ان کو سیٹنگ کر سکتے ہیں، کسی کو کنوینر سے ہٹا لیں، کسی کو لیڈر سے ہٹا دیں، ان کو ٹکٹ نہ دیں آئندہ، یا کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بعد میں آ کے اقتدار میں، مگر مہاجر کاسٹ کے لیے اس وقت جو ہے نا الطاف حسین بہت ضروری ہیں، الطاف حسین کی آمد یہاں بہت ضروری ہے، اور الطاف حسین کی آمد میں راہ میں رکاوٹ جہاں اسٹیبلشمنٹ تھی، اب یہ ایم کیو ایم جو پاکستان ہے، ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں یہ سمجھ لیں آپ بڑی رکاوٹ ہے اس وقت، ان کو اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اسی صورت میں الطاف حسین کی انٹری ہو سکتی ہے کہ جب وہ ان کو یا تو کوئی کورٹ کو انقلابی فیصلہ دے دے، پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، وہ دے دے کہ آپ تشریف لائیں جناب، کچھ نے روکا ہے آپ کو، کورٹ کہہ دے، تو کورٹ اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر عدلیہ نے یہ فیصلہ دے دیا پاکستان میں اور خصوصاً سندھ کی سیاست میں انقلاب آ جائے گا، الطاف حسین یہ آئے پھر یہ ایسے بہہ جائیں گے جیسے خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، یہ لوگ لیڈر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو ابھی یہ جو ان کو کھڑا کر رہا ہے، جو ان کو منظم کر رہا ہے، اس سے یہ کہیں کہ بھائی الطاف حسین تھے وہی معافی دلوائے، اور الطاف حسین کو وہ قوتیں جو روکنا چاہ رہی ہیں وہ معافی ان کی قبول کریں۔ وہ تو متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انسان ہے غلطی کر سکتے ہیں اس پر۔ دوسرے الطاف حسین کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان عناصر کے ساتھ، یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ اپنے رابطے ختم کرنے پڑیں گے جو پاکستان دشمن ہے، جس میں میر بیادیات مری لندن میں، ان سے ایک سندھی قوم نیشنل تو مستقل وہاں سے گالیاں اس طرح کی لینگویج دیتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، اس طرح تو ان سے وہ اکثر کبھی کبھار مل لیتے ہیں۔ تو الطاف حسین ان سے بولے میں پاکستان کا حمایتی ہوں، پاکستان کو آئین میں رہ کے اپنی آئندہ سیاست کروں گا، اس طرح کے وہ بیانات ایک قبل از وقت لگائیں، تو انشاءاللہ الطاف حسین کا آمد جو ہے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اولین ہے، کوئی بھی لیڈر اس سے بڑا نہیں ہے، تو پاکستان کی آرمی بھی یہی چاہتی ہے، اور آرمی دیکھیں پاکستان کی آرمی کو کتنی گالیاں چلی پچھلے دنوں، میں نام نہیں لوں گا، ہاں نیا کلچر متعارف ہوا، اس نے کتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں ماضی میں تو پاک فوج کو سلام کرتا ہوں کہ پاک فوج کو، میرا دل بڑا دکھتا تھا جب پاک فوج کے خلاف یہ نعرے لگاتے، بھائی کرپشن تو سب نے کی، آپ نے بھی کی، سب نے کی، آرمی کی بھی کچھ افسران نے کی ہوگی، مگر آپ پوری فوج کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کے خلاف اس طرح زہر اگل لیتے۔ اسی طرح تو میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین نے بھی اپنے رویے میں چینج کیا ہے، میں نے متعدد ان کے بیان سنے، RDOs جو آتی رہی ہیں پابندی کے دوران میں بھی، اب یہ تو انہوں نے کافی اپنے میں چینج کیا ہے، اور وہ وہاں سے ایک واضح بیان بھی دے دیں گے اور وہ لچک دکھائیں گے نا، اور یہ شرط ہے ان کی، یہ جو لیڈران ہیں نا یہ اپنے کو مائنس نہیں کرانا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو سیاست کریں، الطاف حسین کو یہ مائنس نہیں کر رہے، مگر یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ الطاف حسین آئیں، یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ الطاف حسین سے جب یہ مطالبہ الطاف حسین وہاں سے عام معافی کا اعلان کر دیں، بولیں قائد آ جائیں آپ، یہ مطالبہ کر دیں گے، مگر ان کو ڈر ہے ان کے آنے کے بعد ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم یہاں زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا پاکستان میں۔ مصطفیٰ کمال کو
बेचारों को मौका ही नहीं मिला, वो सीट जीते ही नहीं, वो क्या काम कर दिया। काम उनको मौका था, उन्होंने शहर में काम करके दिखाया, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें उनके साथ काम करते रहे। इसके अलावा दूसरे ये जो MQM पाकिस्तान, इन्होंने क्या किया, इनमें इनके बारे में तो इखलाकी इल्ज़ामात भी बहुत सारे इनके ऊपर लगाए गए। हालांकि बड़े कदावर रहनुमा है, वसीम अख्तर भी और अच्छे रहनुमा है, और ये खालिद मकबूल एक शरीफ नफ्स इंसान है, अमीन उल हक इस वक्त IT के वज़ीर हैं वफाकी हुकूमत में। तो ये सब लोग वज़ीर भी बनते रहे और कुछ नहीं। अभी इन्होंने कोटा सिस्टम का कोई मुतालबा नहीं करते ना कहीं, वही मुतालबे इनके मेन जो हैं, मैं कहता हूँ महाजिर कौमों में उनकी अल्ताफ़ हुसैन आके पाकिस्तान में बुनियाद रख लें, हमें उससे कोई नहीं। हम तो महाजिर तहरीक की पहले भी हम ये कहते थे महाजिर नाम नहीं करें, मगर जिस नाम पे उन्होंने तहरीक बनाई थी महाजिर कौमी, महाजिरों का भला पहले करते, उनके हकूक़ ले लेते, पाकिस्तान के आइन में तशद्दुद नहीं करते, पुरतशद्दुद कोई बात ना करें, ना अब आने के बाद करें, ना माजी में जो की उसकी तलाफ़ी करें, तो वो कुछ ना करें। इस तरह जैसे सिंधी नेशनलिस्ट थे, आपने देखा सिंधी, उन्होंने अपने GSN नाम चल रहे, 5-5 धड़े बन गए, मगर वो महाजिर GSN, किसी ने ये नहीं बनाया कि भाई ये मुत्तहदा सिंधी। तो इन्होंने ये बना के, मैं समझता हूँ एक वो की थी, जब बन गई थी इनकी तंजीम, महाजिर हकूक़ मिल जाते, फिर मजलूम कौमों को दिलाते, मजलूम सराइकी को, मजलूम पंजाबी को, मजलूम सिंधी को, मजलूम पठान को हकूक़, मजलूम बलोच को हकूक़ दिलाते। अभी पहले अपनी कौम का हकूक़ दिलाते हैं, वो आइन में रह के मुतालबे करें भी कोटा सिस्टम ख़त्म करो, हमारे भूखे नौकरी के लिए दर बदर खाक बसर हो रहे हैं महाजिराओं। तो ये अपना काज के लिए करते, हमें तो इस पर मशवरा दे सकते हैं, हम गैर जानिबदार मशवरा देते रहते हैं, और हमारे तज़िये वो होते हैं कि इसमें इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह हुसैन हम समझते हैं ज़रूरत है पाकिस्तान की सलामती की भी, क्योंकि वो वहाँ से जब अगर उनको नहीं बुलाया जाएगा तो वहाँ से मुश्तइल होकर फिर ऐसे ही बयान देंगे, पाकिस्तान में तखरीबाना कार्रवाई होती रहेंगी इस तरीके से, जैसे दूसरे बलोच लीडरान और सिंधी नेशनल जो मुल्क से दुश्मन है बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में भी तो रह के GSN वाले काम कर रहे हैं। देखे पाकिस्तान में साथ कर रहे हैं, बड़े बड़े रहनुमा पाकिस्तान के आइन में रह के, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी जमात सिंधी होंगी, वो भी कर रही है नेशनल, तो सिंधियों की जमात है वो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे काम कर दी। GSN वाले, उनकी कारकर्दगी हमेशा इतनी सिफर रही है कि उनको वोट ही नहीं पड़ता, और जब वोट पड़ता ईवान में आते उनका पता चलता, उनका मालूम ही नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने भी GSN वालों से हाथ मिलाया, कमज़ोर लोग हैं उनसे हाथ मिलाया, और पीपल्स पार्टी से भी मिलाया। अल्ताफ़ हुसैन ने काफ़ी अपनी कोशिश की है कि लोगों को ले के साथ चलें, ये चलें, और मगर ये कि मैं समझता हूँ इतने जहादीदा रहनुमा हैं और इतने समझदार हैं, बेनज़ीर भुट्टो समेत परवेज़ मुशर्रफ सबके साथ उनका राब्ता रहा, ये रहा, तो मुस्तक़बिल में के हवाले से अपने ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी ये समझते हैं कदम उठाएंगे कोई मुस्बत, और इंशाअल्लाह वो कोई फ़ैसला करके इस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे। फिर वो पाकिस्तान में जो ग्रुप सरगर्म हुए हैं कराची में, ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है इनकी क़यादत वो संभाल लें, मगर ये उसी सूरत में होगा जो मैंने कहा कि आम माफ़ी, दोनों तरफ आम माफ़ी होगी, दोनों फरीक जो है वो दोनों पर उनको पाकिस्तान की हुकूमत आम माफ़ी का उनके लिए ऐलान करे, वो पाकिस्तान में अपने कारकुनों और ये लीडरान हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको माफ़ करें, उनकी गलतियों को उनको अपनी तंजीम में रखें, ना निकालें नहीं। इसी तरीके से आफाक अहमद भी इनके साथ ताउन करेंगे। आफाक अहमद इस ग्रुपों में अभी नहीं है, इस दौड़ में शामिल नहीं है वो और सलीम हैदर, इस तरह की जो दूसरे महाजिर हैं, राशिद सिद्दीकी भी हैं महाजिर राब्ता कौंसिल के, तो ये सब लोग इंशाअल्लाह तो अगर मुनज़्ज़म होंगे तो अल्ताफ़ हुसैन आएंगे तो उनको मुनज़्ज़म कर सकते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन इनके बाहिमी मशवरे से इशरत और इबाद कोई किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। अब देखिए आगे जाके क्या होता है, क्योंकि कोर्ट का भी फैसला आना है, और ये जो मैंने आपको बात बताई कि माफ़ी मैं इसमें फैक्टर, वरना अगर इनको अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं माना ये महाजिर MQM पाकिस्तान को, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की भी राह में ये कोई और रुकावट नहीं है इस वक्त। अल्ताफ़ हुसैन की राह में समझ लो ये महाजिर तंजीमें MQM की रुकावट हैं। पीपल्स पार्टी के मंदो खेल ने कह दिया आ जाएं, वो भी उनकी हिमायत कर रहे हैं, नून लीग वाले भी करते हैं, मगर हुकूमत को भी फैसला करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हुकूमत ऐलान करे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करे, अगर वो न्यूट्रल हो गई तो खुद कोई फैसला कर ले, खत्म। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब, इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में